حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس، تمجید و تحلیل اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے جو علیم بذات الصدور ہے۔ لا تعداد ان کن درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام دین نصیحت ہے، خیر خواہی دا دین ہے، ہمدردی دا دین ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر جامع الفاظ سے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا، کس کے لیے؟ للہ ورسولہ وللمؤمنین، مومنوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس خیر خواہی نو، اس ہمدردی نو پہلے ایک حدیث سن لو پھر سمجھ آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل حلالا وعمل فی السنت وعمل الناس ضوائق دخل الجنہ۔ جس شخص نے حلال کھایا، وعمل فی سنت، اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہو گیا، وعامل الناس ضوائق، اور لوگ اس دی شرارت تو، اس دی زبان تو، اس دے ہاتھ تو محفوظ رہے، دخل الجنہ۔ ایسا انسان، ایسا مسلمان جنت دے اندر داخل ہو۔ ذرا غور کرو، تین چیزاں: من اکل حلالا، جس نے حلال کھایا، حلال روزی کمائی، حلال لقمہ اپنی اولاد دے پیٹ دے اندر ڈالے، اور سنت دے مطابق اس کا عمل ہے، اور لوگ اس دے شر تو، اس دی زبان تو، اس دے ہاتھ تو محفوظ ہے۔ ایسا انسان جنتی، دخل الجنہ، اللہ اس نو جنت دے اندر داخل کرنا۔
ایک اور حدیث سنو، جی میں حدیث بیان کیتی ہے نا، جمعے دا خطبہ تقریباً اس دے ارد گرد رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا تھوڑے بچوں تھوڑے اندروں حتی یحب لنفسہ، جو چیز وہ اپنے واسطے پسند کرے کوئی چیز اپنے ساتھی مسلمان دے واسطے پسند کرے۔ مومن دی تعریف کی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ کہ مومن تھوڑے بچوں کوئی مومن نہیں حتی یحب اخیہ، جو اپنے واسطے پسند کردا وہی اپنے مسلمان بھائی کے واسطے پسند کرے۔ کوئی بھی مسلمان انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ میری عزت اچھالی جائے، کوئی مسلمان پسند نہیں کرتا کہ میرے نال کوئی فراڈ کرے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس نے کسی زمین دے ٹکڑے تے کوئی قبضہ کرے، کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری عزت خراب کیتی جائے، میرا مال ناحق طریقے نال کوئی کھا لے۔ پسند کرتا کوئی تواڈے وچوں؟ جو تسی نہیں پسند کرتے اپنے واسطے، وہ تسی اپنے مسلمان بھائی دے واسطے بھی وہ توانو ایسا ہی اس مسلمان واسطے بھی توانو ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ خیر خواہی نہیں، دین النصیحہ نہیں۔ ٹوپی پا لو، داڑھی رکھ لو، اعتکاف تے بیٹھ جاؤ، عمرے تے جاؤ، اگر یہ چیز تیرے اندر موجود نہیں، تیرا وجود اس کا قائل نہیں، تیرا دل اس کا قائل نہیں، پھر تیرے اندر دین نصیحت والی کوئی چیز۔ دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوز انسان، ذخیرہ کرنے والا، اس کو حرام قرار دیتا گیا۔ توجہ ہے میری طرف؟ ہے توجہ پوری؟ حالانکہ اس نے اپنے پیسے وہ کوئی بھی جنس، کوئی بھی چیز اپنے پیسوں کی خرید کے لایا، اپنے پیسے، کسی کے پیسے نہیں، اپنے پیسے کی خرید۔ ہوں اس نے سٹا کر لیا کہ چیز مہنگی ہو جائے، مہنگی ہو جائے، اگے ہور چڑھ جائے، ہور چڑھ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احتکر ملعون، ایسا انسان ملعون ہے، لعنتی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے،
جس جگہ پہ بھی ذاتی مفاد آ جائے، اسلام نے، شریعت نے اس چیز نو حرام کرا کہ مسئلہ ذہن نشین کر لو، ذہن چ بٹھا لو۔ ہو سکتا کہ میری یہ بات تو اچھی محسوس نہ ہوئے، میں اکثر یہ بات کہنا کہ صرف دین، نماز، ٹوپی، داڑھی نہیں ہے، صرف یہ چیز دین نہیں ہے۔ ہوں اس نے ذخیرہ اندوز اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون، مال اس کا اپنا، چیز اس نے خریدی اور صرف مہنگائی کا انتظار کر رہا، خیر خواہی کا جنازہ نکل گیا، ہمدردی کا جنازہ نکل گیا۔ کیوں انتظار کر رہے کہ لوگ لینا چ لگن، آٹے دیا لینا، چینی دیا لینا، کسی اور جنس دیا لینا چ لگن۔ جس وقت شارٹ ہو جائے میں اس وقت اپنے اس صداقت نو مہنگا کر کے بیچن واسطے کرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص ملعون ہے، ملعون ہے، اگرچہ اس نے اپنے پیسے کا صداق کیتا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے دین۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اس سٹاک کو 40 دن تک رکھیا، 40 دن، ساڈا حال کی ہے؟ بولو بولو، سارا سال نہیں مہنگی ہوئی، پھر اگے پھر اگے پھر اگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس نے سٹاک رکھیا، پھر انہیں فروخت کر دیتی، اس نو نفع بھی آیا، انہوں نفع بھی آ گیا۔ ان بعد میں اندر محسوس ہویا کہ میری غلطی سی، میں گناہ کیتا، مینوں نہیں سی روکنا چاہیے۔ اس گناہ نو ختم کرنے واسطے وہ سارا مال بھی صدقہ کر دے تے قبول۔ الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ دین کیا ہے؟ نصیحت، خیر خواہی کا نام دین ہے، ہمدردی کا نام دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المشتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مشتر تو روک دیتا، منع فرما۔ بیع مشتر کیڑی بیع ہوگی؟ انسان مجبور ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس کو کوئی بیماری آ گئی ہے، اس کا کوئی آپریشن ہے، اس کو پیسہ نہیں ہے، اس کو کوئی ذرا سر اٹھا کے میرے کروں گا، وہ کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، قرض بھی ان کوئی نہیں دینا، وہ اپنی کوئی چیز، کوئی قیمتی چیز، وہ بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، کوئی چیز وہ مجبور ہو کے وہ بیچنی چاہتا، ان کو بیع مشتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو منع فرمایا۔ ہوں تو سمجھ پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں، میں کیویں آسان کر کے سمجھاواں۔ ایک حدیث کا سہارا دلو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گزر رہے ہیں تو ایک شخص منڈی کے اندر کھڑا، جی میں ساڈے والی منڈیاں نہیں سی، ساڈے تے منڈی بت نو لگتی ہے، پھر کتنے لگتی ہے ہفتے نو، اتنے دن مقرر۔ وہ اتنے ادو یہ نہیں سی کہ بدھ نو تے ہفتے نو یا جمعے نو یا جمعرات، وہ ایک مخصوص جگہ سی مدینے کے قریب، ایک مخصوص جگہ سی جس بندے نے بھی اپنی کوئی چیز بیچنی ہوتی اس جگہ کے اتنے آ جاتا، لوگوں کو پتا چل جاتا کہ اے جو بندہ ہے انہیں چیز اپنی بیچنی ہے، اس واسطے اس جگہ تے کھڑا اپنی چیز لے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے غلام کے نال جا رہے ہیں تے منڈی کے اندر ایک شخص کھڑا گھوڑا لے کے، انہوں نے محسوس ہویا کہ انہیں بیچنا، انہیں کیا کرنا، اس نے بیچنا، وہ پاس چلے گئے، کہنے لگے تو گھوڑا بیچنا؟ وہ کہنے لگا بیچنا تے بے قیمت لینی ہے 400 درہم۔ کنی؟ 400 درہم۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھیا، سائڈا تو اگا پیچھا دیکھ کے کہنے لگے یہ تیرا گھوڑا 600 درہم دا، مینو معاف کر دیا جی، ویسے یہ تیرا گھوڑا 600 درہم دا ہے۔ وہ جڑا نال غلام سی نا اس کو نہیں ماری مالک نو، اس آخیا سر کی کرنے پے، وہ 400 درہم دا کہہ رہا تے تسی 600 درہم کہہ رہے ہو۔ اور اللہ دے بندے ہو، دنیا کے ایک مثال ہوں پیش کرو، عمرے بڑے ہیں، حج بڑے ہیں، نمازاں بڑیاں، اذاناں بڑیاں، ایک مثال پیش کرو، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے ملک صاحب، دین خیر خواہی دا ہمدردی دا نام ہے۔ انہیں کونی ماری نا، کیا خاموش ہو جا، تو چپ کر۔ انہوں کہا یار تیرا گھوڑا ہے 600 درہم دا، تے مینوں ذرا ٹرائی تے دے۔ جریر بن عبداللہ بڑے شہ سوار سے، بڑے شہ سوار سے، ایک دوسری حدیث کے اندر ادھر چلا گیا تو وہ پھر دوسرے پاسے نکل جاواں گا، بڑے شہ سوار سے۔ وہ کہندے لو جی ٹرائی، تسی بھی ٹرائی نہیں لے گڈیاں دی، ان کا ٹرائی لو۔ کتے سوار ہوئے، گھوڑے نو ایڑ لگائی، گوڑا دوڑیا، واپس آ گئے، کہنے لگے کمال ہے، کمال ہے یار، کمال ہے، قد وجدت بحرا، میں تیرے گھوڑے نو سمندر دیا لہراں موجاں جیسا پایا، جویں سمندر دیا لہجہ سینہ تان تے موجاں اس طرح ہوندی ہے نا، تیرا گھوڑا بھی اس سپیڈ میں اندر چلدا تے لہذا تیرا گھوڑا ایک 800 درہم دا۔ مثال تسی سبحان اللہ کہنا، لیکن جس وقت معاملے آنے ہیں اور میرے بھائیوں، بزرگوں، مسلمانوں، ٹیچروں، پرنسپلوں، او فلاں 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 فلاں، اس بات کو سمجھنا، اپنی ذہن سازی کرو، اپنی تربیت کرو۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے، ہمدردی دا نام ہے دین۔ گھوڑا خرید لیا،
غلام ٹر پیا، غلام ٹر پیا، نال ہی ٹر پے، کہنے لگا حضرت تھوڑی اس تجارت دی مینوں سمجھ نہیں آئی۔ غلام نے کیا مالک نے، وہ کہنے لگے تینوں سمجھ نہیں آئی، مینوں آ گئی۔ تینوں سمجھ نہیں آئی، مینوں سمجھ آ گئی ہے۔ تانوں کی سمجھ آئی ہے؟ جریر بن عبداللہ نے جڑی بات کہی نا، وہ کہنے لگے جدوں میں مسلمان ہویا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو کئی وعدے لئے سی، وہ دے بیچے کہ یہ بھی وعدہ سی کہ کسی دی مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھانا۔ ہوں کہو سبحان اللہ، کہو اس چیز ساڈے جائے گی، آئے گی، اوکھی گل نہیں آنی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی مجبوری تو فائدہ ان بیع المضطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مضطر تو منع کر دیتا۔ کی کر دیتا؟ منع کر دیتا کہ مجبور بندے دی مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھانا۔ یہ صحابی رسول جتھے میرے نال نبی نے اینے وعدے کیتے نا، میں کیتے سی او دے وچ ایک یہ بھی وعدہ سی کہ کسے مجبور بندے دی مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھاؤنا۔ کیوں؟ وہ تیرا ذاتی مفاد آنا، تے ذاتی مفاد جڑا شریعت نے حرام قرار دیتا، حرام قرار دیتا، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے۔ صرف اور صرف میرے بھائیوں بزرگوں، دین خیر خواہی دا نام ہے، دین ہمدردی دا نام ہے۔ کس دا نام ہے؟ دین خیر خواہی دا نام، ہمدردی دا نام۔ 5 لاکھ پلاٹ دی قیمت ہے مرنے دی، بندہ پھنس گیا، مجبور ہو گیا، کوئی قرض نہیں دے رہا، قیمتی پلاٹ ہے، مرنے دی 5 لاکھ قیمت ہے، وہ لینا نہیں۔ تو جدوں اس نے کہنا نہیں وہی 2 لاکھ چا دیو مرنے دا، کنے گاہ اٹھنے؟ بول کنے گاہ اٹھنے؟ سارا پنڈ نہیں اٹھ پینا، سارا پنڈ نہیں اٹھ پینا۔ کیوں؟ وہ بچارا پھنسیا، وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے۔ رسول اللہ نے اس بیع تو منع کر دیتا کہ کسی دی مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن چ رکھنا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم تسی دین کی سمجھا والا؟ عمرے دین، دین ہے، نماز دین ہے، لیکن وہ فرض ہے چیز۔ یہ ویسے ہے مطلق کہ کسی مسلمان دی خیر خواہی کرنی، کسی مسلمان دی خیر خواہی ہر وقت، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر ٹائم دل دے اندر مسلمان دی خیر خواہی، یہ ہے دین النصیحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے بنی اسرائیل کے 2 بندیاں دا واقعہ سنایا۔ پچھلے 2 بندے بنی اسرائیل دے مسلمان، تے 2 بندے بڑے دوست بڑے سی، 2 میں ایک بوڑھا سی تے ایک جوان سی۔ ایک بوڑھا سی، میں بار بار رپیٹ کیوں کرنا، یاد رہے تو تھوڑے ذہن چ اتر جائے یہ چیزاں۔ ایک بوڑھا ایک جوان۔ ایک کس نے واقعہ حدیث سنائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں بڑے دوست ہیں، ایک جوان ہے ایک بوڑھا، دونوں نے رل کے وائی کی، دونوں نے رل کے تواڈی بولی چ وائی بیجی کی، دونوں نے رل کے، بوڑھے نے بھی تے جوان نے بھی۔ جدوں فصل پک گئی، فصل پک گئی، کٹ لئی، گا لئی، ڈھیر لگ گیا، پھر انہوں نے اد کیتا۔ کی کیتا؟ اد کیتا، برابر برابر کر کے انہوں نے وہ کر لیا۔
مغرب دا ٹائم ہو گیا، وہ ڈھیر ونڈتے ہیں، اد اد کر بول جڑے اد اد کیتے ہو، وہ آپس کے اندر کہن لگے یہ رات اتنے کون رہے، انج کریے اے جڑا میرا گلا نا تو یہ ایک پنڈ بن، نوجوان کہن لگا میرے سر تے رکھ تو میں چھڈ آؤں کر، پھر میں آواں گا تے تیرے دانے چو تیرے پنڈ بن کے تے تیرے اتنے رکھاں گا، تو گھر چھڈ آؤں۔ اینج کردیا 5 7 10 پھیرے لگنے تے ساڈا بول مک جانا، عشاء تک اسی فارغ ہو جانا۔ مغرب ویلے شروع کیتا، عشاء تک اسی فارغ ہو جانا 2 گھنٹے دونوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑے گہرے دوست ہیں دونوں، ایک جوان ہے ایک بوڑھا۔ وہ جس وقت انہوں نوجوان دی گٹھڑی دے وچوں دی بول دے وچوں دانیاں چوں انہیں پنڈ بننی، گٹھڑی بننی بنا کے نوجوان تے سر تے رکھی، جنہ کچھ اٹھا سکتا سی وہ دے دانیاں وہ لے کے تے چلا گیا۔ ہوں جڑا بوڑھا آدمی ہے نا، بوڑھا بندہ، اس دل سے سوچیا، اس نے خیال آیا دل دے اندر، اس دل دے اندر خیال آیا بھئی حالت انہیں سارا وایا، پانی بھی یہ نمدا رہا، راکھی بھی یہ کردا، میں تو بوڑھا بندہ سی، ریا سی انجی، میں تو آویں بنے بنے نال پھیرا ماردا سی، تے کیوں نہ ہوئے اینوں میں جنی یہ لے کے گیا اپنے بول چ اینوں ہور دے دیں، اپنے بول چوں دانیاں دے ٹھیر چوں اس نو ہور دے دیا، انہیں اونے ہی دانے اپنے جو کڈ کے نوجوان دے دل چ پا دیتے۔ یہ سوچ ہے کس دی؟ بوڑھے دی۔ پھر ذہن چ بٹھا لو، الدین النصیحہ، خیر خواہی دا نام ہے دین، دین خیر خواہی دا نام ہے، ہمدردی دا نام ہے۔ ایک بوڑھے دی سوچ اتنی اعلیٰ ہے کہ میں اپنے دے دیا ساری محنت دیا، میں تے نال ہی سی تے مینوں اینے بھی بڑے۔ یہ اچھیاں بندیاں دی سوچاں ہوندیاں۔ جڑا بندہ مادہ پرست دی جب باہر نکلی ہوئے نا، مر جائے چیز چپے چپے تے دانے دانے تو یہ سوچ نہیں ہوتی، وہ یہ سوچ نہیں باہر ہوتی کدی، وہ تے کٹ تے مردا، وہ کی سوچ ہو سکتی ہے؟ عمرے تے جائے گا لیکن مسلمان دی ہمدردی نہیں ہوئی۔ یہ سوچ ہے بوڑھے دی۔ وہ جدو سٹ کے آ گیا جوان، ہوں بوڑھے دی باری سے، انہیں بوڑھے دے بچوں نے کہا میرے چو پا۔ اچھا ان جویں انہوں سوچ کے تے دانے اپنے دے کڈ کے تے او جوان دے رکھے ٹھیر تے اللہ نے اتوں جدو منظر دیکھے نا، اللہ نے او دے دانے چ برکت کر دی، رحمت اتوں بھیج دی تو تے دانے چل دی بھی رحمت۔ ہوں جس وقت جوان آیا، بوڑھے نے کیا ہوں میرے بول تو میرے سر تے رکھ، انہیں بن بنی سر تے رکھی، انہوں ٹور دیتا۔ ہوں جوان کھلو کے سوچدا کہ میں تے جوان ہاں، میں تے ہور بھی کم کر سکنا، میں تے کوئی دیہڑی دپا ہور بھی کر سکنا، تے یہ بندہ بوڑھا ہے بچارا، یہ تے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں اپنے دانے جو کڈ کے تے او دے وچ رکھ دتا۔ وہ جوان نے جدو انہیں کڈ کے جوان اوتھے رکھ دیتے، ایمانی قرآنی کرو جی اسی ہوں اسی کی کرنا سی؟ انہیں او دے وچ رکھ دیتی، جدو او دے وچ گئی اللہ نے او دے چ برکت کر، او لے کے آیا، او گیا تے او لے کے آیا، اللہ او دے چ برکت ڈال رہا، او دے چ برکت ڈال رہا، او دے چ برکت ڈال رہا، کردیا صبح دا ٹائم ہو گیا، جڑا عشاء نے مکنا سی سویر تک دانے غلہ ختم ہی نہیں ہویا۔ یہ کیوں ہے؟ اور بھائی یہ کیوں ہے؟ دین النصیحہ، دین نصیحت خیر خواہی دا نام ہے، ہمدردی دا نام ہے دین۔ مسلمان دی خیر خواہی، مسلمان دی ہمدردی دا نام ہے۔ تو جے یہ نہیں
ٹوپیاں پا داڑیاں بدا، سمجھ آئی نا؟ تے تینوں مسلمان دی خیر خواہی نہیں، تو دے انہوں دا لاؤں دے ہوتے ہیں، او دی مجبوری دے فائدہ اٹھاؤں دے ہوتے ہیں، تو پھر سمجھنا تیرا ایک چیز، من اکل حلالا، جس نے حلال کھایا، جس نے حلال کھایا، کسے دی مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھایا، کسے دی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے وہ کھانا حلال ہونا۔ دل نہ فیصلہ کرو، ضمیر نہ فیصلہ کرو، تیرا ضمیر مفتی ہے، تیرا دل بڑا مفتی ہے، یہ کوئی فیصلہ کر کہ کسی بھی مجبوری تو اللہ کی قسم بس ڈبے پہ اس کام دے اندر، ڈبے پہ اس کام دے اندر کیڑی چیز ساڑے ہاتھ چڑھے کسی بھی سستی، کسی بھی مجبوری تو کسے واسطے رسول نے مجبور بندے دی پین منع کر دیتا کہ مجھے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ دوسری چیز وعاملہ بسنہ، جس نے سنت کے مطابق عمل کیتا، وہ تو ہر عمل سنت کے مطابق ہے، ہر عمل سنت کے مطابق، اپنی مرضی نہیں، اپنی خواہش نہیں، اس نے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ ہے، آپ کی سیرت ہے، وہ ہر عمل سنت کے مطابق کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، اہل حدیث کی دعوت اس واسطے ہے، یاد رکھو اسی کیوں زور دینے اس بات کے اتنے کہ لوگوں عمل قابل قبول ہوئے کہ جس کے اتنے محمد الرسول اللہ کی مہر ہے۔ اپنی مرضی کا عمل قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ایک سال گزر گئے، سال مسلسل روزے ہی روزے، روزے ہی روزے، روزے ہی رکھ رہے ہیں، کوئی افطار نہیں، ایک سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کوئی فائدہ نہیں، سنت اتباع محمد الرسول اللہ دی، فرمایا عبداللہ کوئی فائدہ نہیں، سال رکھ، 2 رکھ، 3 رکھ، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ مسنون نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت نہیں، آپ کی اتباع کے اندر نہیں ہے۔ سال روزیاں دا ثواب تے جے اطاعت ہوئے، اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ہر مہینے ایام ال20، 13ویں، 14ویں، 15ویں چاندیاں تاریخاں، اے جڑا 3 روزے رکھ لے، 13، 14، 15 ہر مہینے، تے فرمایا پورے سال دے روزیاں دا ثواب گرنٹڈ اللہ کو دے گا۔ اے ہے اتباع رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہے کہ اتباع کے اندر جو عمل ہوئے گا، سنت کے مطابق جو عمل ہوئے وہی قابل قبول ہے، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن یمان کیا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ ایک بندہ انہوں نے سامنے نماز پڑھ رہا، کہ نماز پڑھ رہا بھئی انہیں مشین لائی ہے، ٹوکا لایا، کوئی سنت کے مطابق اس کی نماز نہیں ہے، کوئی سنت کے مطابق نماز نہیں اس کی، نہ ہوگا رکوع سنت کے مطابق، نہ قوما سنت کے مطابق، نہ سجدہ سنت کے مطابق، نہ قیام سنت کے مطابق، کوئی مطابق نہیں ہے۔ جدوں نے سلام پھیریا نا تو حذیفہ بن یمان نے کہا نماز کدوں دی پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 سال تو ادھر ہی پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سال تو؟ 40 سال۔ اصل بخاری دے اندر ہے، مسند احمد دے اندر بھی حدیث ہے، مسند ابو یعلا دے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ فرمایا 40 سال تو پڑھ رہے ہیں۔ ان کے بات سن، مینوں اللہ کی قسم ہے اگر تو ایسی نماز پڑھ دیا مر گیا نا تو محمد الرمتا، اگر تو مر گیا ولو متا، ایسی نماز پڑھ رہا تو مینوں اللہ کی قسم ہے تو محمد رسول اللہ دے دین جو فطرت دے اوتے نہیں مریا۔ کیوں نہیں مریا؟ اس بات
یہ میں کسی پروفیسر کا فتوا نہیں دس رہا، کسی پیر مولوی خطیب کا، یہ صحابی رسول کا فتوا ہے کہ اگر تو ایسی نماز پڑھ دے تو مر جائیں کہ تو دین فطرت جو رسول اللہ دین لے کے آیا ہے تو اس دین دے اتے نہیں مریا، اس دین دے اتے نہیں مریا۔ کیوں؟ تیرا یہ نماز رسول اللہ دی سنت دے مطابق نہیں، طریقے دے مطابق نہیں ہے نا۔ وہ سمجھ آئی ہے؟ پہلی چیز من اکل حلالا، دوسری چیز وعمل فی سنت، اور اس دا عمل سنت دے مطابق ہوئے، سنت دے مطابق اس دا عمل ہوئے، تو پھر اللہ اس دے اتنے کی فرمائے گا؟ اپنی رحمت فرما دے گا۔ ہوں ایدہ نماز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، سب کچھ ہے، لیکن سنت نہیں ہے، رسول اللہ دے طریقے دے مطابق نہیں۔ تو یہ طریقے دے مطابق ہے تو پھر کی ہے؟ وہ بھی مزہ سن لو۔ یہ طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، اس نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح اس نے حکم دیتا گیا، یعنی میری سنت کے مطابق۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مینوں نماز پڑھ رہا دیکھیا ایسے ہی نماز پڑھو، جس طرح مینوں وضو کر رہا دیکھیا ایسے ہی وضو کرو۔ صلی کما میرا، وضو بھی اس طرح کیتا سنت دے مطابق، سنت دے مطابق، اور نماز بھی پڑھی سنت دے مطابق پڑھی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ دے پچھلے گناہ اللہ معاف کر۔ یہ ہے سنت دی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی برکت ہے۔ اپنی مرضی نہیں بھی دین دے اندر، اپنی خواہش نہیں۔ ساڈا زور اس بات دے اوتے لوگوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے دے دو جز ہے، اور انہاں دو جگہ دے دو جز کے دائرے دے اندر رہ کے انسان تو مسلمان ہے، اگر اس کو خارج ہویا تو مسلمان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا